پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کراچی میں نیوز کانفرنس جاری ہے. کے لیے نہ صرف ریلیف کا مطالبہ کیا لیکن ریلیف پہنچایا ہے. سب کی ہم نے امداد میں شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کیونکہ فلڈز کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ہر متاثرین کے ساتھ نہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر امداد پہنچائی جائے، لیکن جو بھی ریاست منتقل کر سکتی ہے اپنے ذریعے وہ کرنا چاہیے. اور چیئرمین بلاول نے آپ کو یاد ہوگا خود بھی جا کے وزٹ کیا ہے اور سب کے ساتھ اپنی یکجہتی بھی کا بھی اظہار کیا اور امداد بھی منتقل کی ہے. اس حوالے سے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے چیئرمین بلاول کی تجاویز جو تھیں وہ مانی، یعنی کہ بجلی کے بل جو متاثرین کے لیے معاف کرنے تھے وہ معاف کیے گئے. آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کلائمیٹ اینڈ ایگریکلچرل ایمرجنسی کا مطالبہ تھا ہماری طرف سے، جس کے مطابق آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اقدامات پھر ہوتے ہیں. وہ بھی چیئرمین بلاول کا مطالبہ تھا جو فیڈرل گورنمنٹ نے پھر قبول کیا، تو ہم دونوں کے شکر گزار ہیں. پھر اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ وہاں کتنی مشکل میں ہے لوگ، خاص طور سے کاشتکار جن کی زمینیں بہہ گئی ہیں، جن کی لائف سٹاک بہہ گئی ہے اور جن کے مستقبل ان کو تاریک نظر آتے ہیں. ایسے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں جب آپ اپنے گھر چھوڑتے ہیں، اپنی زمین چھوڑتے ہیں، اپنا ایگریکلچر جتنا بھی آپ کا سرمایہ ہے، چاہے وہ لائف سٹاک ہو یا زمین ہو یا کاشتکاری ہو، اگلا ہارویسٹ ہو، تو وہ ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے، نہ صرف ملک کی معیشت پر مگر وہاں کے لوگوں پر، کمیونٹیز پر. تو اس حوالے سے چیئرمین نے بار بار یہ کہا ہے اور یہ بات فیڈرل گورنمنٹ انشاءاللہ مان بھی جائے گی کہ ویٹ کی، خاص طور سے گندم کی ایک پروکیورمنٹ پرائس ہو، اور تاکہ فارمرز کو انسینٹیو ملے، ان کو ڈی اے پی ملے، ان کو یوریا ملے اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں. ٹھیک ہے جی، جس طرح سندھ نے شروع کیا، سندھ اس کے بارے میں بات بھی کرے تو اچھا ہوگا. تو اسی طرح سندھ نے ہاری کارڈ بھی اس وقت منتقل کیا ہے لوگوں تک. تو سندھ کی جو اس وقت پریکٹسز ہیں وہ ہم چاہیں گے کہ آگے بھی بڑھیں اور فیڈرل گورنمنٹ ایک نیشنل ویٹ پروکیورمنٹ پرائس وہ دے وہاں پہ. پھر پارٹی نے، آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات کے حوالے سے یہ بھی اپریشیٹ کیا کہ چیئرمین نے وہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کی، جس کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں دنیا پہچانتی ہے، ورلڈ بینک ہو یا کوئی بھی بڑا عالمی ادارہ ہو، وہ سب پہچانتے ہیں کہ متاثرین کو بر وقت فوری طور پر ان کی دہلیز پر، جو دہلیز بھی اگر بہہ چکی ہو تو ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے، فوری طور پر امداد جس کو انہوں نے استعمال کرنا ہے اپنے پیروں پہ. پہلی امداد جو ہوتی ہے، فرسٹ ٹرانچ جو ہوتی ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے. ہم اب بھی امید کرتے ہیں کہ بجائے ہم اس پر سیاسی گولہ باری ایک دوسرے پر کریں، حکومت اس بات کو ضرور دیکھے، ریویو کرے کہ جس طرح 2022 میں ہم نے فوری طور پر پی ڈی ایم گورنمنٹ میں منتقل کیا تھا لوگوں تک BISP کے ذریعے فوری ریلیف، تو وہ ان کو ملے. کیونکہ یہ آج کل کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں غربت کے حوالے سے بھی پرسوں دن منایا گیا پاورٹی ریڈکشن کا. ان حوالوں کے لیے بھی ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا، اور ہم چاہتے ہیں کہ خاص طور سے جو سیلاب متاثر علاقے ہیں وہاں فیڈرل گورنمنٹ نوٹس لے چیئرمین بلاول کے مطالبے پر اور فوری طور پر منتقل کرے لوگوں کو اس طرح کا ریلیف. اس کے علاوہ ظاہر ہے جی پیپلز پارٹی کے CEC ملی ہے کافی دنوں کے بعد، تو سیاسی معاملات پر بھی ریویو کیا گیا. سب نے چیئرمین بلاول کے انٹرنیشنل پرفارمنس کو بھی سراہا، جہاں انہوں نے ہندوستان کے آپریشن سندور جو انہوں نے کیا تھا، تو پاکستان نے جواب میں بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں جو زمین پہ ہماری ملٹری نے کیا، جس طرح شکست وہاں دی ہندوستان کو ہر سطح پر اور خاص طور سے فضائیہ میں، تو اور اس کے ساتھ چیئرمین بلاول نے ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا اور ان کی ٹیم ان کے ساتھ گئی. تو اس کے لیے بھی، اس پرفارمنس کے لیے بھی ہم سب نے چیئرمین بلاول کو سراہا.
کچھ ہمارے لیے دیکھیے غربت کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہماری کوشش رہے گی کہ ہم غریبوں پر آنچ نہ آنے دیں۔ ہمارے لیے یہ سرخ لکیر ہے کہ جو اس وقت متاثرین ہیں سیلاب سے یا کسی بھی حوالے سے مشکل میں ہے عوام ملک کی، تو وہ سارا پاکستان ہے، اور پاکستان کو ہم سب اپنا پاکستانی سمجھتے ہیں، سب اپنا حق رکھتے ہیں ان کے لیے بات کرنے کا، وہ ہمارا اثاثہ ہیں، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی کہ غریب لوگوں کے لیے ہم ریلیف کا مطالبہ بھی کریں گے، خود بھی جو کام کریں گے وہ کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوں گے کہ سیاسی چپکلش ختم ہوئی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے، تو دیکھیے ہم نے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک میٹنگ صدر مملکت کے پاس ہوئی، اور جس میں پرائم منسٹر اور ان کا کابینہ ہمارے ساتھ تھے، جس میں ہماری جو بھی اس وقت ڈفرینسز تھیں ہم نے ان پر بات کی، اپنے کنسرنز ریز کیے، اپنے مسئلے مسائل کھل کے ہم سامنے لائے ہیں۔ اور وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگلے دن چیئرمین بلاول بھی اپنی ٹیم کو لے کے پرائم منسٹر ہاؤس گئے تھے، جہاں وہ بات کی گئی، پرائم منسٹر نے ہم کو انوائٹ کیا تھا ان مسئلوں پر ڈائریکٹلی براہ راست گفتگو کرنے پر۔ تو آج چیئرمین نے ان باتوں پر بھی اور ان کی ایشورنسز پہ، وزیر اعظم کی جو وعدے ہیں اور ایشورنسز ہیں ان پر بھی ہاؤس کو بریفنگ دی، اور ہاؤس نے ظاہر ہے سی سی نے اپنے بہت سارے سوال جواب کیے، اور پنجاب کے دوستوں نے بھی کیے، سندھ کے دوستوں نے بھی کیے، سب کے اپنے اپنے کنسرنز ہوتے ہیں، ہر صوبے نے بات کی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، ایک بہت اہم ستون رہے، اور ہماری کوئی ایسی مطالبات ہے نہیں، ہم نے کوئی مراد نہیں مانگی ہے، نہ ہم کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت جو بھی بریف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم حکومت سازی میں ہم نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو بھی پاکستان کے کلیدی آئے ہیں، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو یا کوئی بھی اور ہو، اور بڑے بڑے سوشل سروس پروگرامز جن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام ہے، ان سب کا ہم نے ہمیشہ نہ صرف بھرپور سپورٹ کیا لیکن کنسنسس کریٹ کیا۔ تو ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمیں بھی کوalition میں ہماری آواز اور بات سنی جائے گی، تو ہمیں ظاہر ہے چیئرمین نے آج یہ بریفنگ کی ہے۔ تو جو وعدے کیے تھے حکومت سازی کے وقت شروع میں، اور جو 26ویں تک بہت موڑ پر وعدے کیے گئے ہیں، خاص طور پہ پنجاب اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو جو مسئلے مسائل ہیں، جو انفلفلڈ پرومسز ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کو اور پرائم منسٹر کو ضرور ٹائم دیں گے، اور 1 مہینہ بعد ہم پھر ملتے ہیں، پیپلز پارٹی کی CEC ہوگی، ہم ریویو کریں گے کہ کس طرح کے وہ پرومسز سامنے، ان کی کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اور کتنے انہوں نے فلفل کیے ہیں، کتنے وعدے پورے کیے ہیں، اور پھر ہم اپنا لائحہ عمل بھی طے کریں گے۔ ابھی ہم نے سارے معاملات کا جائزہ لیا ہے، پہلی میٹنگ ہے بہت دنوں کے بعد، اور اب میں گزارش کروں گی جی 1 منٹ، ابھی سوال بعد میں لیں گے، آپ نے آگے نہیں کرنا۔ شرجیل صاحب آپ نے کوئی جواب دینا؟ جی 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 آپ سب جواب آپ کنڈکٹ کریں۔ ہاں دیکھیے ایسی بات تو بالکل نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ میں اگر پنجاب کے دوستوں کو مائک دے دوں تو سارے وعدے آپ کے سامنے آ جائیں گے، لیکن ہم نے اس وقت دیکھیں وعدے تو نہیں، ہمارا جو گورنمنٹ جب بنی تھی تو ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اس میں لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں سب سے اہم جو ابھی وہ سسٹم لا رہے ہیں، اس پہ بڑے کنسرن پارٹی کی CEC میں اس سسٹم کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ سسٹم کو قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر ہم حکومت سے بات کریں گے۔ اور دوسرا اکانومی کے حوالے سے، ایگریکلچر کے حوالے سے، دیکھیں آج بجلی مہنگی، انرجی مہنگی ہونے کی وجہ سے ٹیکسٹائلز ملز بند ہو رہی ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی۔ فیصل آباد
میں بہت بڑی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کراچی میں ہو رہی ہے، تو وہ یہ ہمارے اندر یہ تھا۔ تیسرے نمبر پہ ایگریکلچر اور پھر فلڈ۔ ایگریکلچر کے اوپر دیکھیں، پہلے تو آئی ایم ایف کا بہانہ بنا کر تو پریکیورمنٹ کو سندھ حکومت کو بھی روکا گیا اور پنجاب میں بھی نہیں خریدی گئی، الٹا گندم ہم نے امپورٹ بھی کی۔ اب جب شوگر ملنے چلنے کا ٹائم آیا تو چینی امپورٹ کی گئی۔ تو یہ ایگریکلچر کے اوپر ہی ہماری ایک ڈیبیٹ فلڈ کے دوران بھی ہوئی، فلڈ کے بعد بھی، اور آئی سی سی میں بھی گورنمنٹ نے ایمرجنسی تو پرائم منسٹر صاحب نے ضرور کہا کہ ہم، لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت نے عمل نہیں کیا، سندھ حکومت نے کافی حد تک عمل کیا۔ ڈی اے پی ہو، یوریا ہو جو پرووائڈ کرنا، اور گندم کی قیمت کے اوپر بھی سندھ حکومت کا مطالبہ بڑا پرو فارمر ہے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو کچھ وعدے ابھی لاسٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بالکل کریں گے، جو ہمارا عوام کے ایشوز ہے، ہمارا کوئی کسی کا ذاتی ایشوز نہیں ہے، یہ عوام کے مین ایشو۔ پرائم منسٹر نے ٹائم مانگا تھا اور پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی وہ گئے، پھر ہماری میٹنگز ہوئی بلاول صاحب کے ساتھ، میں بھی تھا، پارٹی کی سینئر قیادت، تو انہوں نے ٹائم مانگا تو آئی سی سی کو چیئرمین صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے پورا بریف کیا ہے، اور اس کے بعد سی سی نے کہا ٹھیک ہے، قیادت سے اگر انہوں نے ٹائم مانگا ہے تو، لیکن یہ مطالبات ہمارے آج بھی پبلک کے جو مطالبات ہیں وہ سٹینڈ کرتے ہیں، ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی جب اگلی سی سی ہوگی، امید ہے مہینے بعد ہوگی، تو اس میں ہم ریویو کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کراچی میں نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے۔